سے امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے میں تمام عالم اسلام، تمام شیعان حیدر کرار، تمام مسلمان اور تمام عالم اسلام کے ساتھ ساتھ امام زمانہ کی خدمت میں مبارکباد عرض کرتے ہیں۔ یقیناً امام حسن مجتبیٰ ایک بہت ہی عظیم ہستی تھی اور امام حسن مجتبیٰ نے بہت سارے ایسے واقعات ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے کہ جو تاریخ میں رقم ہوئے، کتابوں میں درج ہوئے۔ امام حسین سے پہلے امام حسن مجتبیٰ اپنے بابا کے بعد منصب پر بیٹھے اور لوگوں کے امام بنے۔ امام پہلے سے تھے لیکن منصب پر بیٹھے اور لوگوں کو ہدایت کی طرف گامزن کیا، تبلیغ شروع کی، خلافت پر بیٹھے اور ان کے بعد یہ منصب امام حسین علیہ السلام تک آیا اور ان کے بعد کے امام کے پاس یہ منصب آ جاتا رہا اور آخری منصب امام زمانہ علیہ السلام کے پاس ہے جو ابھی پردہ غیبت میں، اور وہ آئیں گے اور اس دنیا میں نظام الہی قائم کریں گے۔ بس ایک واقعہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر کہ ایک ہوتا ہے کریم، ایک ہوتا ہے کریم اہل بیت اور دوسرا ایک ہوتا ہے بخیل، ایک ہوتا ہے لئیم۔ بخیل وہ ہوتا ہے کہ جو خود کھاتا ہے لیکن دوسروں کو نہیں کھلاتا، اسے صرف اپنے مال کی اپنی فکر ہوتی ہے، اسے بخیل کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے لئیم، لئیم نہیں لئیم، یہ نہج البلاغہ میں مولا علی کا لکھا ہوا ہے کہ لئیم، لفظ لئیم اس کا معنی ہوتا ہے کہ جو خود بھی نہیں کھاتا اور دوسروں کو بھی نہیں کھلاتا، نہ کھانے دیتا۔ ایک ہوتا ہے کریم، کریم ہوتا ہے جو خود نہیں کھاتا، پرواہ نہیں کرتا لیکن دوسروں کو وہ مال کھلاتا ہے، دوسروں کو بھوکا رہنے نہیں دیتا، اسے کریم کہتے ہیں۔ اور تمام اہل بیت علیہ السلام کریم ہیں، کریم اہل بیت، کریم ہے سارے، جنہوں نے کبھی زندگی میں اپنی پرواہ نہیں کی بلکہ دوسروں کی پرواہ کی۔ لیکن ان میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ان میں سب سے زیادہ کریم اہل بیت، کہ ان کے در سے کوئی خالی گیا ہی نہیں اور بہت زیادہ۔ اور آپ نے سنا ہوگا امام حسن کا دسترخوان بہت وسیع پیمانے پر بچتا تھا، ہر قسم کا کھانا اس دسترخوان پہ ہوتا تھا، لوگ آتے تھے، تناول کرتے تھے، کھاتے تھے، کبھی امام حسن مجتبیٰ کا دسترخوان بند نہیں ہوا، آتے تھے لوگ، کھاتے تھے۔ عظیم دسترخوان تھا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا، عظیم دسترخوان تھا۔ یہیں پر ایک واقعہ شروع کرنے سے پہلے بتاتا چلوں کہ کسی نے مولا علی سے پوچھا، یا علی آپ بتائیے کہ سب سے زیادہ کریم حاتم طائی تھا کہ آپ تھے؟ تو اس آدمی نے کہا، یا علی حاتم طائی کا بہت بڑا محل تھا اور اس کے 70 دروازے تھے اور وہ آوازیں بدل بدل کر لوگوں کو ہر دروازے سے دیتا تھا۔ ایک دروازے سے لوگ جاتے تھے، دوسرے دروازے پہ چلے جاتے تھے، پھر تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ چلے جاتے تھے۔ تو آپ زیادہ سخی ہیں کہ وہ؟ تو مولا علی نے مسکرا کر کہا کہ حاتم طائی لوگوں کو صرف اتنا دیتا تھا کہ اسے دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت پڑتی تھی، لیکن میں علی وہ ہوں جو پہلے دروازے پر ہی اتنا دے دیتا ہوں کہ کسی اور دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ کریم ہے، کریم اہل بیت۔ ایک دفعہ ایک شخص مولا علی علیہ السلام کے پاس ہے، یا علی میں بھوکا، مجھے کھانے کی ضرورت۔ تو مولا علی نے جوں کی روٹی پانی میں بھگوئی، اپنے گھٹنے سے توڑی، کہا یہ لو کھا لو۔ کہا یا علی یہ تو اتنی سخت روٹی کی میں نہیں کھا سکتا، یہ تو چبا ہی نہیں سکتا میں۔ تو مولا علی نے کہا کہ میں کچھ اچھا کھانا چاہتا ہوں۔ تو مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ فلانی جگہ پر ایک دسترخوان ہے، وہاں پہ ہر قسم کا کھانا ملتا، تم جاؤ وہاں پہ کھا سکتے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دروازے پر آیا وہ آدمی، وہ شخص، اس نے کھانا کھایا لیکن کچھ کھانا وہ اپنے اندر چھپا رہا تھا، کسی چیز میں ڈال رہا تھا۔ تو امام حسن مجتبیٰ نے دیکھا، کہا تم نے کھانا کھا لیا؟ کہا ہاں میں نے کھا لیا۔ کہا یہ تم کھا بھی لو لیکن لے بھی جاؤ، لیکن تھوڑا کیوں لے کے جاتے ہو، زیادہ لے جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ میں اپنے لیے نہیں لے کے جا رہا، میں نے باہر ایک شخص دیکھا جس نے مجھے اس دسترخوان کا راستہ بتایا،
وہ سخت جو کی روٹی کھا رہا جو چبائی نہیں جا سکتی، میں اس کے لیے لے کے جا رہا ہوں، انہوں نے مجھے یہ بتایا راستہ۔ تو امام حسن مجتبیٰ نے مسکرا کر کہا کہ جنہوں نے تمہیں یہ راستہ بتایا ہے نا، یہ دسترخوان انہی کا ہے۔ وہ حیران ہوا۔ امام حسن مجتبیٰ نے کہا یہ میرے بابا علی ہیں، انہیں دنیا سے کوئی سروکار نہیں، دنیا سے کوئی انہیں لگاؤ نہیں ہے، وہ اپنی زندگی سادہ زندگی گزارتے ہیں، کبھی انہوں نے اچھا کھانا نہیں کھایا، سادہ کھانا وہ کھاتے، وہ میرے بابا ہے اور یہ انہی کے نام کا دسترخوان ہے۔ یہ کریم اہل بیت، عظمت اہل بیت کی۔ اس لیے اہل بیت کی فضیلت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔